بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کرسمس سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا عیسائیوں یا دوسروں کو روایتی کرسمس یا ہیپی کرسمس کے ساتھ مبارکباد دینا اسلام میں جائز ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان کرسمس کیوں نہیں مناتے؟ معزز سامعین کرام، ایک مسلمان کے لیے کرسمس کی روایتی مبارکباد کے ساتھ عیسائیوں کو مبارکباد دینا ہرگز جائز نہیں۔ یہ تہوار ہمارے عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسے منانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہوئے یوم پیدائش مناتے ہیں۔ یہ تصور مسلمانوں کے لیے بالکل مکروہ ہے اور قرآنی آیات کے براہ راست متصادم ہے۔ اللہ نے نہ جنم دیا اور نہ ہی وہ پیدا ہوا، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین کا سینہ چاک ہو جائے، پہاڑ جنبش میں آ کر گر پڑیں۔ یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس تہوار میں کفار کی مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی گویا وہ انہی میں سے ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نامعلوم تھی اور اس کا انتخاب سٹرنیلیس سے ملنے کے لیے کیا گیا، جو فصل کے رومی دیوتا زاحل کے لیے مخصوص فصل کا تہوار ہے۔ عیسائیوں کی یسوع کی رخصتی کے بعد 3 صدیوں تک مسیح کی پیدائش کا جشن نہیں منایا جاتا تھا، کیونکہ سالگرہ منانا ایک مشہور کافرانہ عمل تھا۔ اسی طرح مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کا یوم پیدائش 4 صدیوں تک نہیں منایا۔ یہ عمل مصر میں فاطمی شیعوں کی خلافت کے ذریعے ریاستی پیمانے پر شروع کیا گیا۔ بہت سارے مسلمان ہر سال کرسمس منا رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے، جبکہ کافر دیوی 25 دسمبر کو پیدا ہوئی۔ سب سے مشہور کرسمس ٹری، رومن کافر ہمیشہ پودوں اور درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کافروں کا ماننا ہے کہ پودے اور درخت زرخیزی کی علامت ہیں۔ سینٹا کلاؤز کون ہے؟ الفاظ کو اگر دوبارہ ترتیب دیں تو دیکھیں آپ کو کیا ملتا ہے۔ سینٹا یعنی کہ شیطان، یہ ایک یہودی ایجاد ہے۔ سینٹا سرخ لباس پہنتا ہے، سرخ آگ کی علامت ہے۔ مسیح کا مطلب مسح کرنے والا، یہ یونانی لفظ ہے۔ ماس کا مطلب موت کی قربانی، لہٰذا جب آپ میری کرسمس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسیح کی موت کی قربانی۔ سب سے اہم بات یہ کہ کرسمس کے لیے مسلمان کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات کہ کرسمس ایک بہت بڑی بدعت ہے جو انسانیت کے ایک بڑے حصے کو شرک کی طرف لے جا رہی ہے۔ عیسائیت نے خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے، اس لیے خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا کرسمس، ہیلووین، ایسٹر، گڈ فرائیڈے شیطان سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان کرسمس کے موقع پر یہ حکم نہیں دے سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہم صرف کرسمس منا کر ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ہمیں کرسمس کی بدعت کو رد کرنا ہے۔ کرسمس کے دعوت نامے ہرگز قبول نہیں کرنے، کرسمس کی پارٹیوں میں ہرگز شرکت نہیں کرنی۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے پلاسٹک کے چھوٹے کرسمس ٹری خریدنے سے ہرگز گریز کرنا چاہیے۔ پھر بھی عیسائیوں کو میری کرسمس کے ساتھ مبارکباد دے کر ہم کرسمس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر گھروں کی سجاوٹ کا مشاہدہ کرنے کے لیے باہر نکل کر ہم اپنی آنکھوں سے بدعت کی تعریف کر رہے ہیں۔ اپنی دکانوں میں کرسمس کی اشیاء بیچ کر ہم کفر کے ستون کو مضبوط کر رہے ہیں۔ در حقیقت اسلام کفر کے ستونوں کو گرانے اور ان کی جگہ اسلام کے ستونوں کو لانے آیا تھا۔ کرسمس کے موقع پر حقائق اور اسلام کے فصیح الفاظ سے لیس عیسائیوں کے لیے دعوت کا دروازہ دانش مندی سے کھلا رہنا چاہیے۔ جب عیسائی ہمیں کرسمس منانے سے روکتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ تجسس سے ہم سے وجہ پوچھیں گے۔ اس موقع کو ہر ایک مسلمان کو اسلام پر گفتگو کرنے اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح غیر مسلموں کے دل و دماغ کو اسلام کے خوبصورت پیغام سے روشناس کرایا جائے۔ سچ آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، اسلام آ گیا، اب شرک مٹ جانا چاہیے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ فتنے ظاہر ہونے سے پہلے اچھی ضرورتیں کرے۔ آدمی صبح کو مسلمان اور رات کو کافر، یا رات کو مسلمان اور صبح کو کافر، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین بیچ دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کس طرح اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر اور پیارے نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال کر اس تہوار میں شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔